السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جس موضوع کے تحت بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دوزخ کا غیظ و غضب، چیخنا چلانا، دوزخیوں کو آواز دے کر بلانا اور دوزخیوں کا تنگ جگہوں میں ڈالا جانا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑے گا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالی اس میں ادراک یعنی سمجھ اور غصہ پیدا کر دے گا، مغضوبین حق پر اس کو بھی غصہ آئے گا، اور یا مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے دوزخ کو غصہ آ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا۔ جب دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ ابھی جہنم دوزخیوں سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑے گی اور ان کی نظریں اس پر پڑے گی، وہ دیکھتے ہی پیچ و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جن کو وہ سن لیں گے، اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے۔ ابن حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذا رأتہم کو تلاوت فرما کر دوزخ کی 2 آنکھیں ثابت فرمائی۔ اگرچہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھوسا جائے گا۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى۔ دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور طاعت سے بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا، پھر اٹھا کر رکھا ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں
فرماتے تھے کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا، وہ شخص مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی بھی تھیلی کا منہ ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، تو خدا کی وعید سنتا ہے پھر مال سمیٹتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو بکری کی طرح یعنی ذلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا، مویشی اور غلام و خادم نہیں دیے، تجھ پر انعامات نہیں کیے، بتا تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ اس پر وہ جواب دے گا، اے پروردگار، میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ اس سب کو لے کر آؤں۔ حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی، لہٰذا اس کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔ بہقی نے شعب الایمان میں مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں اس نے دنیا میں کیا چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم کی سختی سے حفاظت فرمائے اور حساب و کتاب میں آسانی فرمائے۔ دوستو، اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ آپ تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس بندے ناچیز کو یاد رکھیے گا۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔